بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ انسان کی اوقات کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اور تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ تو ہی سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ۔ ایک شخص یہ جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ خود میجر جنرل تھا کہ 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے۔ شاہانہ زندگی گزر رہی تھی، وقت تیزی سے گزرا۔ میجر جنرل صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، ان کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہوئے۔ اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ میجر جنرل ہے اور ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب یہ بیٹے بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مرے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا بیٹھا ہوتا ہے، تو چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، جو ان کا خیال رکھے۔ 20,000 ماہانہ اس کو دے دیا کریں گے۔ نوکر آ گیا۔ اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پہ گدا لگا دیا گیا اور نوکر سے کہا اس کا پورا خیال کرنا اور ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنا لیا، دوسرے نے لندن کا اور تیسرے نے پیرس کا۔ ہر جگہ اپنے تعارف میجر جنرل کے بیٹا ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے۔ وہ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ لوگوں نے اس کو ہاسپٹل پہنچایا اور وہ قومے سے ہوش ہی میں نہ آ سکا اور وہیں کہیں دفن ہو گیا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سب گھر کو تالا لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ میجر جنرل کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنی اولاد کو کیسی تعلیم دلوا رہے ہیں؟ کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا؟ سوچئے گا ضرور۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب آئے، اس بھائی نے بھی اسی طرح اپنے بیٹوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلوائیں اور اپنے بیٹوں کو ڈگریاں دلوا کر اس نے ایک کو بس دنیا کے بڑے ملکوں میں بھی ایک بڑے ملک میں دوسرے بڑے ملک میں، جن کو آج دنیا والے بڑا سمجھتے ہیں۔ بھائی بڑا تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جس ملک والے اللہ کے پیارے حکموں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں زیادہ آگے ہیں، وہ چاہے غریب ملک ہو، فقیر سے فقیر ملک ہو، اللہ کی قسم وہ بڑا ملک ہے۔ اور جس ملک والے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں اور ان کو پر لگ جائیں اور ان کو جناب ان کے سونے چاندی کے محلات بن جائیں دنیا میں، لیکن اللہ کی قسم اگر وہ اللہ کے پیارے حکموں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو چھوڑ رہے تو وہ بدبخت بڑے نہیں ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ اعلیٰ نہیں ہیں، وہ گھٹیا ہیں۔ چاہے وہ دنیا میں جتنا مرضی ان کو دنیا والے ان کو فن خاں سمجھیں، تو ہمیں مسلمانوں کو تو اللہ رسول کی
ارشادات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، تو اللہ رسول کے ارشادات کی روشنی میں غریب سے غریب آدمی کو جو اللہ رسول کے پیارے حکموں کو پورا کرنے والا، ہم اس کو بڑا سمجھیں گے۔ ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بڑا سمجھتے ہیں، ابو جہل ابو لہب کو چھوٹا اور گھٹیا سمجھتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بڑا اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ جیسے ان کے لیے ہمارا یہ پیمانہ ہے، تو آج کے زمانے میں بھی اور قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے بھی وہی پیمانہ ہم بنائیں کہ جو ہے جی اللہ کے پیارے حکموں حضور کی سنتوں کو پورا کرنے والے وہ بڑے، اور جو اس کو چھوڑنے والے وہ چھوٹے اور گھٹیا ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس بھائی نے بھی ایسے کسی دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے ملکوں میں اور بظاہر گھٹیا ملکوں میں، جن ملکوں میں جا کر اور جو انہوں نے ڈگریاں دلوائیں وہ بھی گھٹیا تعلیم ہے جو انسان کو ایسا خبیث بنا دیتی ہے، جو ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے سامنے گستاخ بنا دیتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بچوں کو بڑی ڈگریاں دلوائیں دنیا کے اعتبار سے، ہیں جی، بیٹی کو بھی بڑی ڈگری دلوائی، بڑا عہدہ دلوایا۔ اب تینوں پھنے خاں بن کے، وہ باپ نے اپنی ان کی ماں پر کروڑ روپے خرچ کیا، میرے سامنے اس نے بتایا کروڑ روپے خرچ کیا اس کی بیماری پر، لیکن وہ آخر اللہ کے پاس چلی گئی۔ وہ بیماری کے دنوں میں پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے جی۔ اب آدمی مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا بھائی، بات ہے صاف صاف۔ ہمارے سامنے روزانہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس سے ہمیں صاف لگتا ہے کہ جب تک انسان کچھ کھاتا پیتا رہتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اب اس نے بھائی نے کہا میرے سامنے آ کر کہ میں یعنی بیماری کے دنوں میں بھی صبر کرتا رہا اور اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کے وہ کرتا رہا، لیکن جب وہ فوت ہو گئی میری وائف، تو پھر میں نے یعنی اب جو ہے نا، اب بھی کافی دن گزر گئے، اب میں نے شادی کے لیے خیال کیا۔ اب کنال کی کوٹھی اور 2 منزلہ کوٹھی، اب وہ خالی، میں دیواریں دیکھ دیکھ کے تھک چکا ہوں، تنگ آ چکا ہوں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شادی کر لوں، لیکن اللہ ان کے بچوں کو ہدایت دے۔ انہوں نے پکڑ کر ایک چھوٹا سا مکان جو اس کے نام رہ گیا تھا، یہ تو بچوں کے نام کر دیا تھا، تو وہ مکان بھی انہوں نے زبردستی پکڑ کے اپنے نام کروا لیا اور کہا خبردار، ہم اپنی ماں کی جگہ کسی اور عورت کو دیکھنا بالکل نہیں چاہتے۔ یہ ہوتی ہے بدبخت اولاد جو اپنے باپ کی اللہ رسول کی چاہت کے مطابق اس خواہش کو پورا نہیں کر رہے، اور جن تھوڑی سی تعداد میں اگر کوئی نئی آنے والی ماں وارث بنتی ہے، تو ان بے وقوفوں کو اس چند ٹکے کی، وہ چاہے کروڑوں کی ہو، اربوں کی ہو، کھربوں کی جائیداد ہو، ساری دنیا حدیث پاک کی روح سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے، مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ ساری دنیا سارے خزانوں سمیت مچھر کے پر جتنی اس کی قیمت ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربا، اللہ کسی کافر بدبخت کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ساری دنیا سارے خزانوں سمیت مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے۔ وہی تیرے کروڑوں روپے کی جائیداد ہو، کھربوں اربوں کی ہو، کھربوں کی ہو، یہ جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور اللہ کی ایک چاہت کو پورا کرنے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سنت کے مطابق زندگی کا ایک دن بغیر سنت کے کروڑوں دنوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے مقابلے میں دوسرا واقعہ بھی سناتا ہوں۔ جب دینی تربیت ہوتی پھر کیا ہوتا ہے، پھر انہوں نے بے وقوفوں نے اپنے باپ کو زبردستی روک دیا کہ خبردار ایسا کچھ سوچا تو وہ بیچارہ اللہ کی قسم خون کے آنسو روتا ہوا میرے سامنے ہیں جی، پریشانی کا اظہار کر کے گیا، مسجد میں بیٹھ کے میرے سامنے ہیں جی خون کے آنسو روتا رہا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں بہت سارے واقعات ہیں جو میرے پاس دینی لوگ زیادہ آتے ہیں جی، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو ایک بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بچوں کی شادیاں کروائیں۔ خود جب بیوی فوت ہوئی، ماں ان کی فوت ہوئی، انہوں نے خود تشریف لا کر میرے سامنے آ کر اپنے والد کی شادی دوسری کروائی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور بلکہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام لینا کسی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتا، وہ ماشاءاللہ میرے پاس تشریف لائے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین بندوبست چترال میں کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا مفتی ہے، وہ ساتھ گئے، انہوں نے جا کر خود نکاح پڑھایا، ماشاءاللہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ دنیا کی ساری ڈگریاں لے لو اور دنیا کا جی بڑے سے بڑے عہدوں پر چلے جاؤ، لیکن اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو ساری بیکار ہے۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے اور یہ حشر ہوتا ہے، یہ جیسے بابے کا ہوا جو آپ کے سامنے ہیں جی، کتنا عرصہ جو ہے نا جیتے جی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ کڑتا رہا اور جی تڑپتا رہا، اور پھر اس کے کیڑوں نے یہ حال کر دیا، اور جنازہ بھی اس کا بیچارے کا نہ ہو سکا، 3 مہینے یوں ایسے پڑا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ چلنے کی اور دین پہ جمنے کی اور اس پیاری صفات کو، دینی صفات کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کریں گے تو ممکن ہے کسی اللہ کے بندے اور بندی کو خیال آ جائے اور وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے دینی تعلیم کی طرف راغب کر دے۔ تو اب دیکھو نا، مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر بننے چلے تھے اور نماز بھی نہیں پڑھتے تھے ہیں جی، اور بالکل ہیں جی ایسے ہی آزاد زندگی تھی، گلوکاری بھی کرتے تھے اور جناب بالکل ہیں جی بہت ہی جیسے غفلت والی زندگی ہوتی ایسی تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ تبلیغ والوں کے ساتھ چلنے کی برکت سے کیا عظیم انسان بن گئے، کروڑوں لوگوں تک اللہ پاک نے ان کا فیض پہنچا دیا ہیں جی۔ تو اب وہ ان کا بیٹا یہ ڈاکٹر کیا پوری دنیا کا بڑے سے بڑا فن خواں بن جاتا، تو ان کے باپ کو ماں کو قبر میں وہ سکون نہ مل سکتا جو اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے ذریعے کروڑوں لوگوں نے جو توبہ کی، کروڑوں لوگ دین پہ چلنے والے بنے اور ماشاءاللہ ان کے اندر ماشاءاللہ دینی جذبات بیدار ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حکم و حضور کی پیاری سنتوں والی زندگی اپنائی، سارا ثواب ان کے والدین کو قبر میں الحمدللہ مل رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے اولادوں کو نیک تربیت کرنے کی اور ان کو جید حافظ، متقی عالم اور مخلص داعی اللہ اور مبلغ اسلام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔